گزشتہ کئی سالوں سے الحمدللہ رمضان کے اندر خصوصاً فجر کی نماز کے بعد نماز کے اسی طریقے سے وضو کے غسل کے فرائض سنن واجبات نوافل یہ ساری چیزیں بیان کرتا آیا ہوں۔ تو اس مرتبہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ کچھ ضروری مسائل ہیں جن پر یعنی غور نہیں کیا جاتا یا ان پر دھیان نہیں دیا جاتا یا ان کو سیکھا نہیں جاتا یا ان پر بحث مباحثہ کیا جاتا ہے، تو اس مرتبہ ارادہ ہے کہ کچھ دن ان پر گفتگو کی جائے۔ اور یہ نماز روزہ اور دیگر جو اعمال ہیں، ان کے جو فرائض سنن ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل پہ ابھی اپلوڈ ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، مفتی فیصل محمود آوان کے نام سے۔ تو کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کو سمجھنا ان کے مسائل کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ ان میں لوگ بحث کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت، تو ہمارا مقصد کسی کا مقابلہ نہیں ہے، کسی کے بات کا جواب نہیں ہے۔ ہم چونکہ اہل سنت والجماعت حنفی العقیدہ ہیں اور اکثریت نمازیوں کی بھی وہی ہے، تو جو دوسرے ہمارے بھائی جو دوسرا سکول آف تھاٹ رکھتے ہیں ان سے ہم ادب احترام اور معذرت کے ساتھ ظاہر جو بھی مسئلہ بیان ہوگا وہ حنفی المسلک کے مطابق ہوگا، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر ایک حدیث کا مطالعہ کر کے یا حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کر کے وہ مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ حدیث کی کتابوں کے اندر احادیث مبارکہ مختلف قسم کی ہیں۔ کہیں کسی حدیث میں آپ کو کچھ لفظ ملیں گے، کسی میں کچھ ملیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موقع محل کے مطابق حالات کے مطابق آپ نے جو بات کہی، ہر ایک حدیث پر عمل کرنا امت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میری حدیث پر عمل کرو۔ ہمیشہ آقا علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ ہیں کہ قرآن اور میری سنت پر عمل، میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل، اور حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ حدیث پر عمل کرنا اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ ہر حدیث سنت نہیں بنتی اور ہر سنت جو ہے وہ حدیث ضرور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک دو باتیں آپ کو سمجھا دو سمجھنے کے لیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، جہاں لوگ کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکتے تھے وہاں سے آپ کا گزر ہوا، آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے بول فرمایا، آپ نے وہاں کھڑے ہو کے بول کیا، چھوٹا پیشاب جس کو کہتے ہیں وہ آپ نے کھڑے ہو کے کیا۔ یہ حدیث ہے۔ اب یہ حدیث کے اندر تو موجود ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے، تو کوئی آدمی ادھر باہر کھڑا ہو جائے اور سے پوچھا بھائی یہ کیا جی سنت ادا کر رہا ہوں؟ نہیں بھائی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کوئی معذوری تھی، بیٹھ نہ سکتے تھے یا کیسے حالات ہے، وہ حدیث جہاں یہ ہے وہاں مکمل تشریح موجود ہے، ویسے میں سمجھانے کے لیے۔ اب یہ نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہے، تو یہ سنت نہیں بنی، حدیث تو ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات میں سے کہ یہ ان کا قول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد بعض دفعہ ہمارا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ تو اب یہ بوسہ لینا یہ حدیث کے اندر موجود ہے بالکل صریح، لیکن سنت نہیں ہے کہ کوئی آدمی وہاں وضو کرے، وضو کر کے پھر گھر جائے، جا کے کہے جی میں سنت ادا کرنے کے لیے بیگم صاحبہ سے آیا ہوں، پھر واپس آئے مسجد میں۔ سنت نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح بعض فیصلے آپ نے موقع محل کے مطابق دیے جو بعد میں وہ فیصلے جاری نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک ان میں سے یہ کہ میں کچھ دن پہلے مطالعہ کر رہا تھا، دیکھا کہ ایک حدیث ہے، ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے روزہ ٹوٹ گیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو غلام آزاد کرو۔ آپ نے کہا جی مجھے زندگی بھر غلام پر کبھی قدرت حاصل ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو پھر 60 روزے رکھو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 60 روزے کیسے رکھوں، میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی میں اس علاقے کے اندر
مجھ سے زیادہ مسکین تو کوئی ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ غریب مسکین تو میں خود ہوں، میں کیسے کھلاؤں گا 60 مسکینوں کو؟ آپ کے پاس کچھ کھجوریں تھیں، آپ فرمایا اچھا یہ کھجوریں لے جاؤ اور ان کو 60 مسکینوں کو کھلاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے سب سے زیادہ مسکین اور غریب ہیں، انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا، تو سب سے زیادہ ضرورت تو میرے اپنے بچوں کو ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، جاؤ یہ کھجوریں اپنے بچوں کو کھلا دو۔ اب یہ حدیث مبارکہ میں ہے، لیکن اب جتنے فقہا ہیں سب کے نزدیک اپنے بچوں کو آپ فدیے کے جو ہیں یا کفارے کا کھانا اپنے خود گھر والے نہیں کھا سکتے۔ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا ہو تو وہ غریب و مسکینوں کو کھلائے گا، اگر اس کے بچے غریب ہیں پھر بھی نہیں کھا سکتے۔ اب یہ حدیث مبارکہ اس کے دو جواب ہیں وہاں۔ ایک تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم یہ کھجوریں، چلو آپ کے بچے بھوکے ہیں تو ابھی تو لے جا کے ان کو کھلا دو، تو پھر 60 غریبوں کو کھانا پھر بعد میں کھلا دینا جب وسعت ملے گی اللہ کے ہاں سے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ حکم مخصوص ان صحابی کے لیے تھا، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ حدیث تو ہے لیکن یہ سنت جاری نہیں ہوئی۔ اسی طرح مہر کے لیے اس دور کے اندر صحابہ غریب ہوتے تھے بہت۔ اب ایک صحابی ان میں سے وہ آئے، حاجی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کہا تمہارے پاس مہر؟ حاجی مہر کی، حالانکہ مہر قرآن کا حکم ہے، حاجی واجب ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی چیز نہیں۔ سوالات جوابات میں لمبی بات ہے۔ فرمایا اچھا بتا تجھے قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ ہاں جی یاد ہے۔ چلو ٹھیک ہے، نکاح پڑھا دیا، ان صورتوں کو مہر بنا دیا کہ اتنی صورتیں یاد ہے تجھے، ان صورتوں کا عوض فلاں کے ساتھ نکاح تمہارا ہو گیا۔ اب بتائیں ایمانداری سے آج کل ایسا ہوتا ہے؟ کسی حافظ کو، کسی عالم کو اس کا علم یا اس کے حفظ، پورا حفظ، وہ صورتیں تھی پورا حفظ کرنا مہر بنتا ہے؟ اب نہیں بن سکتا۔ تو یہ خاص تھا اس کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کو پڑھتے ہوئے زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ مجھے 30-35 سال گزر چکے ہیں، آج بھی سمجھنے کے لیے جب تک مطالعہ نہیں کروں تب تک نہیں ذہن میں بات پوری کامل طریقے سے آتی ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو جو ساری زندگی نوکری پیشہ میں، ملازم پیشہ میں پتہ نہیں کیسے کیسے گزار دیتے ہیں، اور بڑھاپے میں آ کر وہ حدیث کی کتابیں بڑی بڑی اٹھا کے وہ پڑھ کر یا کسی بھی شعبے کے اندر ہوں وہ پھر اس پہ فیصلے دینے لگ جاتے ہیں۔ وہ پھر دیکھتے ہیں کوئی آدمی کوئی عمل کر رہا ہے، فوراً جا کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہی ایسا حدیث ہی نہیں ہے گا، یہ حدیث میں تو یوں ہے۔ علماء، فقہاء، یہ ساری زندگیاں ان کی گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں اسی شعبے کے اندر۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو امام الاعظم جنہیں کہا جاتا ہے، یہ پہلی صدی کے فقیہ ہیں۔ کون سی صدی؟ 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور 100 ہجری کے بعد بھی 100 یا 110 ابھی ذہن میں پورا نہیں رہا، آخری صحابی اس دنیا سے گئے۔ تو آپ کی کئی صحابہ سے ملاقات ہوئی، آپ تابعین میں سے ہیں، اور 150 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ نے جب مسائل کو اخذ کیا تو آپ اکیلے نہیں تھے، ایک جماعت تھی اس دور کے بڑے بڑے علماء، فقہاء، مفتیان، جو بڑے بڑے، یہ تو اب خیر یہ ہے نا عالم مفتی صاحب، بڑے بڑے لوگ، ان کی پوری جماعت جو پوری احادیث کے ذخیرے کو دیکھ کر پھر اس کے مطابق اس مسئلے کو اخذ کر کے پھر آگے وہ ڈلیور کرتے تھے، پھر آگے لوگوں کا لکھ کے یا جیسے بھی آگے پہنچاتے تھے۔ یہ یہاں سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، انشاءاللہ آپ کو اس کا نفع ہوگا۔ اللہ ہمیں مسائل دینیہ سیکھ کر سمجھ کر پھر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔